الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين اما بعد۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام سلیمان اور والد کا نام اشعث تھا۔ ابو داود آپ کا شروع سے ہی لقب تھا۔ آپ کی ولادت سعادت سن 202 ہجری میں شہر سجستان میں ہوئی۔ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے مصر، جزیرہ، عراق اور خراسان وغیرہ کے سفر کیے۔ آپ بڑے بڑے حفاظ حدیث اور فقہاء میں سے ایک ہیں، لیکن فن حدیث میں آپ کا ایک خاص مقام ہے۔ آپ کی شان میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے حدیثیں اس طرح آسان اور سہل کر دی گئی تھی جس طرح حضرت داود علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں حدیث کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہم نے ان سے اچھا اور افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ نے بے شمار کتابیں لکھی، جن میں بلند پایا کتاب سنن ابی داود ہے، جو 4800 حدیثوں پر مشتمل ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 حدیثیں اس کتاب میں لکھی ہیں۔ آپ کی وفات بصرہ میں 16 شوال سن 375 ہجری کو ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ بجلی کوندنا۔ بارش کے آنے سے پہلے آسمان پر تہ بتہ بادل جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ان بادلوں میں نہ کوئی مشین فٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی جزیڑ لگا ہوتا ہے، مگر ان گھنے بادلوں میں اللہ بجلی کی ایسی چمک اور کڑک پیدا کر دیتا ہے کہ رات کی تاریکی میں بھی اجالا پھیل جاتا ہے، اور کبھی کبھی اتنی سخت گرجتی اور بجلی کونتی ہے کہ دلوں میں گھبراہٹ اور سارے ماحول میں خوف طاری ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور بالضرور بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ ترمذی 2169 عن حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ فائدہ: نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، عمامہ کا شملہ چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ باندھتے تو اس کا شملہ اپنے دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑ دیتے۔ ترمذی 1736 عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھے اخلاق والے کا مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مؤمن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے نفل نمازیں پڑھنے والے روزہ دار شخص کے مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے۔ ابو داود 4798 عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، نماز سے منہ موڑنا۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ جب سر کچل دیا جاتا تو دوبارہ پھر اپنی حالت پر لوٹ آتا، پھر کچل دیا جاتا۔ اس عذاب میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے، یعنی نماز سے منہ چراتے تھے۔ الترغیب و ترہیب 795 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا سے بے رغبتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں رغبت کرے گا اور اس میں لمبی لمبی امیدیں باندھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا میں رغبت کے حساب سے اندھا کرے گا، اور جو شخص دنیا سے بے رغبتی کرے گا اور اپنی امیدوں کو کم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر سیکھے علم عطا کرے گا اور بغیر کسی کی رہنمائی کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ کنز العمال 6191 عن ابن عباس رضی اللہ عنہ۔
نمبر 8، آخرت کے بارے میں ایمان والوں کا ٹھکانہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ایمان والوں کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے ماں باپ، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں جو جنت کے لائق ہوں گے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے تمہارے دین پر مضبوط جمے رہنے کی بدولت تم پر سلامتی ہو، تمہارے لیے آخرت کا گھر کتنا عمدہ ہے۔ سورہ رعد 23-24۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گوشت کھانے کا طریقہ اور اس کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گوشت کو چھری سے کاٹ کاٹ کر نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہ اعجمیوں کا طریقہ ہے، اسے دانتوں سے نوچ کر کھاؤ، اس لیے کہ اس طرح گوشت کھانا لذت بخشنے والا اور جلد ہضم کرنے والا ہے۔ ابو داود 3778 عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگنے والے کو نرمی سے جواب دے دینا اور اس کو معاف کر دینا اس صدقے و خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور غیرت مند ہے۔ سورہ بقرہ آیت 263۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔